سورہ بقرہ آیت نمبر 232۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 71 بالکل آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم عورتوں کو طلاق رجعی دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر اس کے بعد وہ عورتیں اپنی عدت کو پوری کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم ان کے راہ میں رکاوٹ مت بنو کہ وہ اپنے خامندوں سے، اپنے شوہروں سے نکاح کر لیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں باہمی رضامند ہوں دستور اور قاعدے کے مطابق، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے اس شخص کو جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، ذالکم ازکی لکم واطہر، اور یہ کہ اس نصیحت کا قبول کرنا تمہارے لیے زیادہ صفائی اور زیادہ پاکی کی بات ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں تم نہیں جانتے ہو۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس رکوع کے اندر اور گزشتہ رکوع کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے طلاق کے متعلق احکامات کو ذکر کیا، اور یہ بات آپ حضرات کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ آ چکی کہ شریعت نے ان انسانوں کو شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا، ہر معاملے کی وضاحت اور ہر معاملے کے متعلق اصول اور ضوابط کو بیان کیا ہے تاکہ انسانوں کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے اور وہ ایک طریقے اور دستور اور اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ بغیر اصول اور بغیر ضابطوں کے زندگی گزارنا یہ انسانوں کی زندگی نہیں ہے، یہ جانوروں کی زندگی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چیز کے متعلق احکامات کو بیان کیا۔ پھر خاص طور پر نکاح اور طلاق، یہ دونوں ایسے معاشرتی مسائل ہیں کہ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں اور آپس میں ٹوٹتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے متعلق تو خاص طور پر احکامات کو بیان کیا ہے، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے مختلف احکامات اور مختلف مسائل آپ حضرات کے سامنے آ رہے ہیں۔ آج کی اس زیر درس آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی اسی سے ایک ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ حضرات نے پیچھے یہ بات پڑھ لی
کہ اگر کوئی آدمی طلاق دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ طلاق رجعی دے دے، یعنی صراحتاً طلاق کے الفاظ بول دے، تو اس سے یہ ہوگا کہ طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ اب طلاق واقع ہو جانے کے بعد اب اگر میاں بیوی آپس میں کسی وقت پشیمانی ہو جائے تو عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر جناب اعلیٰ وہ آپس میں نباہ یا کوئی بات نہ بن سکے تو جیسے ہی عدت ختم ہوگی آٹومیٹکلی نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اس کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ختم۔ اسی طریقے سے اگر یہی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ دوسری مرتبہ بھی طلاق رجعی دے دیتا ہے تب بھی یہی ہے کہ وہ اس کو عدت کے اندر رجوع کا حق حاصل ہے، اور عدت کے بعد نکاح کر کے رجوع حاصل ہوگا، عدت کے اندر تو بغیر نکاح کے اور بغیر کسی اس کے۔ اب کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ یہ بیان کیا، پہلے اس کے شان نزول کے متعلق اگر آپ سن لیں گے تو بات ساری واضح ہو جائے گی۔ حضرات مفسرین محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی ہمشیرہ تھیں، انہوں نے سرپرست ہونے کی وجہ سے اپنے ہمشیرہ کا نکاح ایک دوسرے صحابی حضرت ابو البداح رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا۔ اب جب نکاح ہوا، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ گھر کے اندر تو تکار تو ہو ہی جاتی ہے، شاید ہی کوئی گھر ہو ایسے جس میں آپس میں نوک جھوک نہ ہو، کبھی یہ تو تکار خامن کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی جانبین سے ہوتی ہے۔ تو اب ان کے ہاں بھی کچھ ایسا ہوا کہ اولاد تو فی الوقت نہیں تھی، آپس میں کوئی ایسی نچاکی ہوئی، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے وغیرہ کے اندر آ کر طلاق دے دی، لیکن چونکہ طلاق رجعی تھی تو اب طلاق دے دی، تو یہ جو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو انہوں نے ان کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، غلطی یا ہو جاتی یا کچھ بھی، تم رجوع کر لو، تو ان کو تھوڑا سا ترغیب دی، ٹھیک ہے کہ تم رجوع کر لو، لیکن انہوں نے رجوع نہیں کیا، یہاں تک کہ ان کی ہمشیرہ جو طلاق شدہ تھیں ان کی عدت گزر گئی۔ عدت گزرنے کے بعد اب جناب اعلیٰ وہ کیا ہے کہ ان کو نکاح کے پیغام آنا شروع ہوئے کہ دوسری جگہ نکاح کرنے کا۔ اب اتنی دیر میں وہ جو صحابی حضرت عبد البداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو بھی اپنے اس فعل کے اوپر ندامت اور شرمندگی ہوئی کہ یار وہ اچھا معقول گرانا اور معقول رشتہ تھا، میں نے خواہ طلاق دے کر بات کو ختم کر دی، تو ان کو بھی اس بات کا احساس ہوا۔ اب جب دیگر نکاح کے پیغام آئے تو ان کی طرف سے بھی کیا ہے نکاح کا پیغام آیا کہ میں رجوع کرنا چاہتا ہوں یا کچھ اس طریقے سے۔ تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے تمہاری بڑی عزت کی، تمہیں جناب اعلیٰ ہمشیرہ کا رشتہ دیا اور پھر تم نے طلاق دی، اور میں نے تمہاری منت سماجت بھی کی کہ تم جناب اعلیٰ نکاح کر لو، رجوع کر لو، لیکن تم نے نہیں کیا۔ اب جب دوسروں کے رشتوں کے پیغام آنا شروع ہے تو اب تمہیں یاد آیا، اب انہوں نے قسم اٹھا کر کہا کہ میں ایسے نامعقول آدمی کے ساتھ میں نہیں نکاح کرنے لگا، میں نہیں دوبارہ اپنی ہمشیرہ کا نکاح کرنے لگا۔ چنانچہ انہوں نے بالکلیہ طور پر کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ تو اس پر قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر فرمایا، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس سے دو باتیں واضح ہوتی ہیں، دو باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب کسی عورت جو طلاق شدہ ہوتی ہے اس کو طلاق ہو گئی، اب دوسری جگہ اس کا نکاح کے اندر عموماً رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں، اس کا نکاح نہیں کیا جاتا۔ اب یہ رکاوٹیں چاہے والدین اولیاء کی طرف سے ہوں، رشتہ داروں کی طرف سے ہوں، یا کبھی جناب پہلا خاوند ہے وہ اس قسم کی اوچھے ہتھ کنڈے اور اوچھی حرکتوں پر آ جاتا ہے، وہ اس کا کہیں دوسری جگہ نکاح نہیں ہونے دیتا، اور ایم خواہ دوسروں کو بدظن کرنا اور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ تو اس سے منع کیا گیا کہ جب عورت عدت گزار چکی، عاقلہ بالغہ ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا نکاح کہیں اور بھی خود بھی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے، اس کے نکاح کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہیے، نہ اس کے اولیاء کو اور نہ ہی سابقہ خاوند یا کسی اور کو اس کے اندر رکاوٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا نکاح جہاں بھی ہو سکے جلد از جلد کر لیا جائے۔ اور ایک تو بات یہ سمجھیں گے، دوسرے نمبر پر یہ بات آ رہی ہے کہ دیکھیں
اگر میاں بیوی تھے آپس میں ناچاکی ہو گئی، طلاق رجعی تھی، اب اگر یہ دوبارہ آپس میں نباہ کرنا چاہ رہے ہیں، شرعی اور دستور اور قاعدے کے مطابق نباہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب تمہیں اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ نہیں جناب. جیسے عموماً ہمارے معاشرے کے اندر ایک عمومی ایک رویہ ہے کہ اب جناب اگر وہ نکاح طلاق دے دی اور عدت گزار لی اور وہ اب دوبارہ اس کو اپنانا چاہتا ہے، تو عموماً بیچ میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں کہ اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، ایسا کیا، اب دوبارہ اسی کی طرف تم جانے چاہ رہے. بس اوقات میاں بیوی آپس میں راضی ہو جاتے ہیں. اب بیوی بھی یہ چاہتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں کسی اور کے بستر کی زینت بنوں یا کہیں اور جاؤں، وہ اچھا دیکھا بالا میرا گھر ہے، خامن ہے، ٹھیک ہے 19-20 ہو گئی ہے، اب جناب اللہ احتیاط کریں گے. وہ اس کی طرف اس کا میلان بھی ہوتا ہے، خامن کا بھی میلان ہوتا ہے، عورت کا بھی میلان ہوتا ہے. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر سابقہ خامن کی طرف رجوع ہو جائے اور وہ اس بات کا ہے کہ بھئی میں رکھوں گا اور بیوی بھی اس پر کیا ہے راضی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اب اس کے اندر اس کو پہلے خامن کے پاس جانے سے نہیں روکنا چاہیے، اس کے ساتھ تم کیا کر لو، نکاح کر لو. اس میں رکاوٹ کیا ہے نہیں ڈالنی چاہیے. تو یہ دو چیزیں جناب اعلیٰ اس کے اندر بیان کر دی. پہلے نمبر پر کہ اگر کسی عورت کا طلاق ہو جائے، اب وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے خامن سے یا کسی اور جگہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو نکاح کی کیا ہے اجازت ہے. لیکن اس کے اندر شریعت نے ایک شرط رکھی ہے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، رضامندی کے ساتھ ساتھ قاعدہ اور دستور کے مطابق بھی ہو. کیا مطلب قاعدہ اور دستور کے مطابق؟ کہ اب اگر وہ عورت خود سے کہیں اگر مثلا عاقلہ ہے، بالغہ ہے، ٹھیک، اب اگر وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس نے کہیں اپنے طور پر تحقیق کر کے کسی کے ساتھ نکاح کا اسے سوچ لیا کہ میں اس کے ساتھ یہ بندہ معقول ہے، ہر لحاظ سے، خاندانی اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، دیندانی کے اعتبار سے شریف ہے، اب وہ کرنا چاہ رہی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو نکاح کی اجازت ہے. لیکن بالمعروف دستور کے مطابق ہو کہ جہاں وہ اپنے نکاح کے لیے راضی ہو رہی ہے اس لڑکے کا خاندان اور اس کا خاندان کف ہو، برابری ہو، ہمسر ہو. ایسا نہ ہو کہ وہ کسی لچڑ لفنگے کے ساتھ جناب اللہ وہ نکاح کر لے، بعد میں اولیاء کے لیے شرمندگی اور ناک کٹنے کا مسئلہ بن جائے، کسی اور بے عزتی کا مسئلہ بن جائے، یا وہ جناب اعلیٰ ایسے ہی کسی چوڑے چمار کے ساتھ نکاح کر لے کہ یہ پڑھی لکھی اور خوبصورت عورت اور وہ جناب اعلیٰ پتہ نہیں کس قسم کا اوباش اور کس قسم کا جوان اس کے ساتھ. تو ایسی اگر جگہ پر ہو کہ جہاں پر کفر نہ، تو پھر اولیاء بیچ میں کیا کر سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اگر وہ نکاح کر لے تو عدالت کے ذریعے سے بھی اس کو فسخ کروا سکتے کہ یہ ہمارا کفر نہیں ہے، ہماری برابری کا نہیں ہے، اس طرح کا نہیں. لیکن اگر وہ دونوں بالکل برابری کے ہوں، ایک طرح کے خاندان کے ہوں، سب کچھ ہو، تو پھر جناب اعلیٰ ان کو بیچ میں روڑے ڈالنے کی، رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس کو قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، کہ جب عورتوں کو تم نے طلاق دے دی اور طلاق رجعی ہے اور وہ اپنی عدت بھی گزار چکے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو تم رکاوٹ نہ ڈالو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، وہ اپنے خامندوں سے، شوہروں سے نکاح کر لیں. اب یہ جو ازواج ہیں دوسرا بھی کوئی ہو سکتا ہے، کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اس سے مراد سابقہ خامند بھی ہو سکتا ہے وہاں پر بھی. اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ باہمی رضامندی ہو اور بالمعروف قاعدے، طریقے اور اصول اور ضابطے کے مطابق ہو. پھر ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ پہلے خامند کی طرف اس کا میلان ہے اور ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ جناب اللہ وہ تو 3 طلاقیں دے کے بیٹھا ہے، اب تو ہو ہی نہیں سکتا، یا جناب اللہ بغیر نکاح کے یہ آپس میں رہنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایسی بات پھر نہیں چلے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اب اس ضمن کے اندر ذالک 3 باتیں ذکر کی. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الاخر، کہ یہ جو نصیحت ہے، یہ جو احکامات ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یعنی جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کے نہ راہ میں رکاوٹیں ڈالے گا اور نہ ہی کوئی اس طرح کی کوئی غلط حرکت کرے گا. اور دوسرے نمبر پر فرمایا ذالکم ازکی لکم وطہر، یہ ان طلاق شدہ عورتوں کا نکاح کر لینا یہ ہر لحاظ سے صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے، دلی اعتبار سے بھی اور بدنی اعتبار سے بھی. ظاہر ہے اب جب اس کا نکاح ہو جائے گا
تو میاں بیوی کے حقوق بھی پورے ہوتے رہیں گے اور سارا کچھ چلتا رہے گا، معاشرے کے اندر کسی قسم کا بگاڑ اور فساد نہیں ہوگا۔ اگر تم نے نکاح نہ کرایا، اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جوان کے اندر کچھ جنسی جذبات بھی کیا ہے رکھے ہیں، جس طرح مرد کے اندر ہے ویسے عورت کے اندر بھی۔ اللہ نہ کرے کہ وہ اس عمر میں ہو اور اگر جب تم نکاح نہ کرو باوجود ہے کہ وہ توجہ بھی دلائے اور پھر کل کلا کو ایسے واقعہ کوئی پیش آ جائے کہ انسان اس سے منہ چھپاتا پھرے، ٹھیک ہے نا، معاشرے کے اندر اس کی ناک کٹ جائے، تو فرمایا کہ یہ ان کا نکاح کرا دینا اور اس طریقے ذالکم ازکی لکم، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے، ہر اعتبار سے تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ بس اوقات تم صرف اپنی آنا اور ضد پر اڑے، نہیں صاحب یہ پہلے اس نے کیوں طلاق دی، یہ کیوں کیا ایسا، اب ہم دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کو نہیں ہے، یوں نہیں ہے، فلاں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فی الوقت تمہارے جذبات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تم کوتاہ بین ہو، تم آگے فیوچر کی یا تمہیں نہیں۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے کیا نہیں، اور تم اس چیز کو نہیں جانتے، لہذا تمہیں چاہیے کہ ایسے معاملات اور ایسے حالات کے اندر تمہیں چاہیے کہ ان کا نکاح کر دو۔ اب چاہے وہ نکاح ادر کسی خامن کے ساتھ ہو جہاں دستور و قاعدے کو وہاں پر ہو جائے تب بھی بہت اچھا ہے، اور اگر پہلا خامن کسی وجہ سے اس کی طرف مائل ہے، رضامند ہے، تو تم اس کے اندر کسی قسم کی رکاوٹیں نہ ڈالو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔